ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرتے ہوئے کبھی چلتا ہے تو کبھی گرتا ہے اور کبھی لٹک جاتا ہے، پھر اچانک اس کے پاس مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا، جس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ پل صراط پار کر گیا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک غیر مسلم پڑوسی تھا۔ ایک مرتبہ وہ غیر مسلم پڑوسی کہیں سفر پر گیا، اس کے بال بچے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ رات کو اس کا بچہ روتا تھا، تو آپ نے کسی ذریعے سے پوچھوایا کہ بھئی یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو وہ بولی کہ گھر میں چراغ نہیں ہے، لیمپ نہیں ہے، اور چونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اس سبب سے اس اندھیرے میں میرا بچہ بڑا گھبراتا ہے اور اس سبب سے یہ روتا ہے۔ تو اس دن سے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کرتے اور اس کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ جب وہ غیر مسلم سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا کہ تم تو چلے گئے، گھر میں چراغ ہی نہیں تھا، اندھیرا ہوتا تھا اور بچہ بہت روتا تھا، تو ہمارے پڑوس میں جو شیخ ہیں یہ چراغ بھیج دیتے تھے، روشنی ہو جاتی تھی، بچہ چپ ہو جاتا تھا۔ تو وہ غیر مسلم اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جس گھر میں بایزید کا چراغ آ گیا وہاں اندھیرا کیوں رہے، اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، پڑوسیوں سے ہوتے ہیں، یعنی جس سے جتنا ہماری کمپنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپس کے جو تعلقات جب قائم ہوتے ہیں تو اس وقت کا جو ہمارا سلوک ہے یہ
بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انسان اگر کبھی بھی کہیں، آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، ہم بھی سفر پر گئے، کسی کا خالی گاڑی میں یہ کہہ دینا آئیے بیٹھے نا، یہ آئیے بیٹھے نا جو نا، یہ یاد رہتا ہے کہ یار اس نے اتنی عزت دی۔ کسی کے جانے پر ذرا سا ریسپانس دینا، مطلب تھوڑا سا سرک جانا، کسی کے گھر گئے صرف اس نے مسکرا کر دیکھا، ریسپانس ملتا ہے۔ بلکہ میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں جو اس وقت عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، دعوت اسلامی سے یوں بظاہر وابستہ نہیں ہے بلکہ مفتی بھی کہلاتے ہیں، مفتی بھی ہیں۔ وہ مدنی ماحول میں کس طرح وابستہ ہوئے، یعنی دعوت اسلامی سے ہی انہوں نے یوں سمجھیں کہ مذہبی ماحول اپنایا تھا۔ ان کے ذاتی الفاظ اب تک مجھے یاد ہیں کہ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے اپنے محلے میں، لیکن ہمارا گھرانہ مذہبی تھا، ہم کو گھر والے تاکید کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میں میچ کھیلتے کھیلتے جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو نماز کے لیے میں مسجد میں چلا جاتا تھا۔ تو کہا کہ ایک دن ہمارا میچ ہو رہا تھا تو میں مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو چھٹی والے دن ہم کھیلتے تھے، اور چھٹی والے دن دعوت اسلامی والے ہماری مسجد میں آ کر بیان کرتے تھے۔ تو کہا کہ جب مسجد نماز ہو گئی تو ایک اسلامی بھائی صحن میں کھڑے ہوتے تھے اور جو بھی جاتا تھا اس کو دعوت دیتے تھے کہ آئیے بیٹھے آئیے بیٹھیں۔ تو کہا کہ جیسے ہی نماز ہوئی، میں کارنر میں میرے چپل جوتے پڑے تھے، میں نے جوتے اٹھائے تو صحن میں جو اسلامی بھائی کھڑے تھے صرف میری آنکھیں ملی تھیں ان سے۔ تو جیسے میری آنکھیں ملی نا تو انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میں بہرحال میری بیٹنگ تھی تو میں تیزی میں اٹھا اور فٹافٹ باہر نکلا، کھیلنے لگا۔ لیکن اس دن سے میری ذہن میں بات بیٹھی کہ یار یہ دیکھ کے مسکرائے کیوں مجھے، میری تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے۔ اتنا اچھے انداز سے مسکرائے کہ میرے کو اچھا لگا کہ یار یہ مسکرائے کیوں۔ اچھا چونکہ یہ ہر جمعہ کے دن آتے تھے تو میں نے ذہن بنا لیا کہ یار آئندہ جمعے کھیلوں گا نہیں مگر اس اسلامی بھائی سے ملوں گا، مسکرائے کیوں۔ تو کہا کہ بس وہ آئندہ ہفتہ آیا وہ پھر آئے تھے، پھر انہوں نے کوشش کی، میں آگے ہی بیٹھا تھا، دعا کے بعد انہوں نے بیان شروع کیا، میں ان کے بیان میں بیٹھ گیا۔ بیان بھی بڑا مزہ آیا ان کے بیان میں، مجھے بہت سیکھنے کو ملا۔ بیان کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں ان کی جو گرم جوشی تھی، جو ان کی ملن ساری تھی، انہوں نے بڑی محبت سے ملاقات کی، مجھے اجتماع کی دعوت دی۔ الحمدللہ میں اجتماع میں آتا گیا یہاں تک کہ درس نظامی میں داخلہ لیا، عالم بنا، مفتی بن گئے وہ۔ ایک اچھا سلوک، ایک اچھا ریسپانس، یہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، یہ ان کا انداز بڑا شاندار ہوتا تھا، بڑا شاندار، کہ ان کے حسن سلوک کی برکتیں نہ صرف مسلمان پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، جان پہچان والوں کو میسر تھیں، بلکہ غیر مسلم بھی ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین کے قریب آ جایا کرتے تھے۔ تو آج اس بات کی بہت حاجت ہے کہ ہم مطلب اس معاملے میں چیک اینڈ بیلنس کریں کہ ان باتوں کو سن کر ہمارے اندر تو ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن چلے اتنا بڑے لیول پر اگر ہم نہیں بھی کر پاتے ہیں تو کوئی چھوٹا لیول ہی اپنا لیں، کوئی چھوٹے لیول پر ہی کوشش کر لیں۔ لیکن فی زمانہ اگر اس معاملے میں دیکھا جاتا ہے تو ہماری حالت بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بلکہ ایسا انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ انداز جو ہے نا وہ ہمارا زندگی بھر کے لیے ہمارا روگ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کتاب کے میں لکھا ہے کہ 2 سگی بہنیں تھیں، انہوں نے اپنی اولاد کے رشتے آپس میں طے کیے۔ لڑکی کی نظر کمزور تھی جس کی وجہ سے وہ چشمہ لگاتی تھی،
کچھ عرصے کے بعد دونوں بہنوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا. اب اختلافات ایسے بڑھے یہاں تک کہ ایک بہن دوسری سے کہنے لگی کہ میں اپنی صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی لڑکی سے کروں گی، میں اپنا رشتہ ختم کرتی ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ منگنی کے بعد اس کی آنکھیں کمزور ہوئی تھی، مگر ایک بات ہوتی ہے کہ جب انسان کا تعلق بگڑتا ہے نا تو وہ پھر ایسے الفاظ اس کے زبان سے نکلتے ہیں جو زندگی بھر، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ زبان کا جو تیر جو ہے نا کوئی ایسے چلائے، فائر کرے، نشانہ ابھی بھی آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن زبان کا تیر جو ہے نا وہ ہمیشہ لگتا ہے. اس نے کیا کہا کہ میں اپنے صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی لڑکی سے نہیں کروں گی، جاؤ میں اپنا رشتہ ختم کرتی ہوں. اب دوسری بہن کے دل پر تو گویا تیروں کی برسات ہو گئی. عیب نکالنے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی سگی بہن تھی. بہرحال تانا دینے والی رشتہ توڑ کر جا چکی تھی. دوسری طرف جب وہ گھر پہنچی تو اسے خیال آیا کہ لوہے کے پائپ نیچے سین میں رکھیں، انہیں چھت پر ڈال دینا چاہیے. اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس کام میں شامل کیا. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک لوہے کا پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا بیٹے کی آنکھ پر لگا اور اس کی آنکھ اندر سے باہر آ گئی. اس کے دل پر قیامت گزری اور اس کے ذہن میں اپنی سگی بہن کو کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے کہ میں اپنے صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی لڑکی سے نہیں کروں گی. وہ لڑکی اندھی نہیں ہوئی تھی، اس کی نظر کمزور ہوئی تھی، لیکن اس کا بیٹا آنکھ نکلنے کے سبب ایک آنکھ سے اندھا ہو چکا تھا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چھوٹی چھوٹی باتیں بسا اوقات تعلقات کو بڑھا دیتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں بسا اوقات تعلقات کو، رشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں اور عزتیں خراب ہو جاتی ہیں، دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے نا تو رشتہ داری یا جس سے بھی ہمارا گویا تعلق ہوتا ہے نا وہ دھاگے سے لٹکا ہوا ہوتا ہے اور آپس میں کوئی لحاظ، کوئی حسن سلوک اس کا بظاہر ہمارا معاملہ نظر نہیں آتا. تو ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہمارا دین، ہمارا اسلام ہم کو اس بات کی تربیت دیتا ہے اور ہمارے اسلاف بزرگوں نے اس معاملے میں شاندار مثالیں قائم کی ہیں. حضرت سیدہ سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک غیر مسلم پڑوسی کا ٹوائلٹ یہ سہل تستری کے گھر کی طرف تھا. اب اس نے کیا کیا کہ وہ سوراخ کر دیا. اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ ساری گندگی سہل تستری کے گھر میں گرتی تھی. آپ رات کو دن بھر گرنے والی گندگی کو ایک کونے میں جمع کر لیتے تھے. جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے اس کو بلا کر کہا اور معذرت کی کہ مجھے ڈر ہے کہ میری وفات کے بعد تمہارا یہ جو عمل ہے نا یہ میرے ورثہ برداشت نہیں کر سکیں گے. میں تو ابھی تک تو زندہ ہوں اور یہ میں کر لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد میری اولاد، میرے گھر والے اس کام کو کریں گے نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، لہذا آپ اس مسئلے کو حل کر لیں. اسے آپ کی اس بڑی ایذا پر صبر کرنے پہ بڑا تعجب ہوا اور اس نے عرض کی کہ آپ اتنے طویل عرصے سے میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتے رہے، حالانکہ میں اب تک کفر میں قائم ہوں. ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں. آپ نے ہاتھ بڑھایا اور وہ غیر مسلم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا. تو اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ظاہر ہے اگر ایسا اچھا سلوک کرنا ہے تو وہ کون کرے گا؟ جس کے پاس ایسا سلوک کرنے کا کوئی وصف ہو نا. ہم نہیں کر پاتے. باتیں میں بھی کر رہا ہوں، لیکن معاملہ تو جب دیکھا جائے گا نا کہ جب میرا کوئی ایسا معاملہ مجھ سے ہوگا تو میرا اٹیمپ کیسے ہوتا ہے. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ
اللہ ان کے حسن سلوک کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ان کی دل جوئی کرنے کے جو خوبصورت انداز ہیں اللہ اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لیکن ہے نہیں، لیکن امیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات پڑھا کریں اور جو بیان کرتے ہیں وہ سنایا کریں، تاکہ یہ مبلغ بیان کرنے والا یہ نہیں کہ میں مدنی چینل پر سنا رہا ہوں، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مبلغ بیان کرنے والا یوں بیان کرے گویا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اپنے آپ کو سنا رہا ہے کہ دیکھ تیرا دین، تیرا مذہب، تیرے بزرگ یہ افعال اختیار کیا کرتے تھے، تم بھی کرو، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو تیسرے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بات کو بڑھا کر اور ختم کرنے دینے کی طرف ہوتا ہے، بات بات پر اگر دو سگے بھائی لڑ جائیں، تیسرے کا کام کیا ہونا چاہیے؟ بھائی ہم صلح کرا دیں نا، ان کی آپس میں اٹیچمنٹ کرائیں نا، کوئی نہ کوئی اچھی صورت بنائیں نا، لیکن کہاں؟ ایسا انداز کہاں سے اپنائیں؟ اپنانے والے اپنا گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، دو بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، 40 ایئرز دونوں بھائی ساتھ رہے، بزنس میں ترقی ہو گئی، دونوں نے قریب اپنا گھر بنا لیا اور بالکل فیملی کا اٹیچمنٹ تھا، دونوں فیملی ایک طرح سے ساتھ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی بات پر دونوں بھائیوں میں بات بڑھ گئی، یہاں تک کہ غصے ہو گئے، دونوں بھائی لڑ پڑے، اور لڑنے کے بعد دونوں نے آپس میں کہا کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، آج سے میرا تمہارا تعلق ختم، خلاص اب آپس میں ہم نہیں ملیں گے، تم مر جاؤ گے تب بھی میں نہیں آؤں گا، میں مر جاؤں تو تم بھی نہیں آنا۔ یہ عموماً کہا جاتا ہے ہمارے آپس میں۔ اب اتنے غصے میں تھے کہ دونوں اپنے گھر چلے گئے، بچوں کو بھی سمجھا دیا کہ خبردار آئندہ آپ نے ادھر نہیں جانا، وہ کہہ رہا آپ نے ادھر نہیں جانا ہے۔ اب ایک بھائی نے کیا کیا کہ صبح ٹریکٹر منگوایا، اور ایک ٹریکٹر منگوا کر دونوں گھروں کے درمیان اس نے ایک نہر جیسی کھدوا دی اور اس میں پانی ڈال دیا، اور یہ ظاہر کیا کہ اب ایسا ہے یہ کہ تم آؤ گے نہیں میرے پاس، میں بھی نہیں آؤں گا، تم بھی نہیں آنا۔ اب دوسرا بھائی نے جب یہ دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا، اچھا یہ کام کیا ہے، تم کیا آؤ گے، میں تمہارے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ فوراً بازار گیا اور ایک کارپینٹر کو بلا کر آیا، میسن وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور اس کو بلا کر کہا کہ بھائی دیکھو یہ میرے بھائی کا گھر ہے، ہم ساتھ رہتے تھے، آج سے ہمارے تعلق ختم ہو گئے، اس نے بیچ میں یہ پانی ڈال کر گویا ہمارا راستہ ختم کیا، مجھے اس سے اتنی نفرت ہو گئی کہ اب میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، تم دونوں گھروں کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دو کہ مجھے اس کا گھر ہی نظر نہیں آئے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پوری رات لگے گی اس کو بنانے میں، کوئی مسئلہ نہیں، کیا کیا سامان چاہیے؟ اس نے سامان لکھوایا، اس نے سامان لا کر دیا، کہا آپ سو جائیں، صبح آپ کو کام تیار ملے گا۔ اب وہ جا کر وہ گھر میں چلا گیا، اس نے اپنا کام شروع کیا، رات کو یہ سو گیا، کام کرتا رہا، صبح جیسی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پردہ ہٹایا کھڑکی کا کہ دیکھوں دیوار بن گئی کہ نہیں۔ اب جیسے اس نے پردہ ہٹایا تو دیوار تو نظر ہی نہیں آئی اس کو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ ساری رات ٹھک 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 آواز تو آتی رہی، یہ کام کیا کیا اس نے؟ فوراً گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کارپینٹر تو اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کیا کیا، تم نے بنایا نہیں کچھ؟ کہا میں نے بنایا ہے۔ اس کو لے کر آگے گیا تو اس نے کیا کیا تھا کہ دونوں گھروں کے درمیان جو نہر تھی نا اس پر ایک برج بنا دیا تھا اس نے۔ اب جیسے یہ شخص اس برج کے پاس پہنچا، اس کا بھائی برج کے اس طرف کھڑا تھا، فیملی بھی تھی اس کی، یہاں اس کی فیملی کھڑی تھی۔ جیسے ہی دونوں بھائیوں نے آپس میں دیکھا، ان کی محبتیں پھر جوش مارنے لگی، ایک بھائی ادھر سے چلا، دوسرا بھائی ادھر سے چلا، ایک فیملی ادھر سے چڑھی، دوسری فیملی ادھر سے چڑھی، ایک مقام پر جا کر دونوں بھائی گلے مل گئے، رونے لگے، آپس میں سب کی ملاقاتیں ہو گئی، سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس بھائی نے جس نے
یہ کام کروایا تھا، پیچھے مڑا تو وہ کارپینٹر اپنا سامان اٹھا رہا تھا اور جا رہا تھا. کہا تم کہاں جاتے ہو؟ اب تم میرے پاس رہو، میں تمہاری خدمت کروں گا، تم میرے گھر میں ہی رہو. کہا کہ نہیں. کہاں جا رہے ہو تم؟ تو کہا مجھے ایسے بہت سارے پل بنانے، اور مجھے ایسے پل بنانے تاکہ معاشرے میں یہ جو دوریاں ہیں، آخر یہ دوری کون دور کرے گا؟ وہ کون ایسا شخص ہے کہ جو اس جھگڑے کو ختم کرے گا؟ آج اس طرح کا کام نہیں ہے، یہ انداز اختیار کرنے کا آج ہمارے پاس گویا ٹائم ہی نہیں ہے. بلکہ امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا اس میں مضمون ہم کو دیا ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں، رشتوں کی نوعیت بدلنے کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے درجات بھی بدلیں گے. رشتوں میں سب سے بڑھ کر مرتبہ یہ والدین کا ہے، پھر جن سے نسب کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو ان کا مرتبہ ہے، پھر ان کے بعد باقی رشتہ دار اپنے رشتے کے حساب سے حسن سلوک کے مستحق ہوں گے. تو یاد رہے کہ صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہیں. ان کو ہدیہ و تحفہ دینا یہ ایک سلوک ہے. جیسے ماشاءاللہ اب تک ہمارے وطن پاکستان میں تو دیکھا جاتا ہے، ہاں جو یہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں اور پوش علاقوں میں رہتے ہیں، ظاہر وہ ایک کیٹیگری الگ ہو جاتی ہے، لیکن جنرلی آج بھی بہت عام ہے. بقر عید ہوتی ہے تو آپس میں گوشت کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بڑی رات آتی ہے، کوئی ایسی اسپیشل ڈش بنی تو جناب پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو بھیجا جاتا ہے. کوئی کہیں سفر کر کے آیا، مدینے کی حاضری ہو گئی تو جناب زمزم شریف اور کچھ تبرک یہ دینے کا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اٹیچمنٹ نظر آتی ہے. تو تحفہ ہدیہ دینا یہ ایک ذریعہ ہے. ان کو کسی جائز بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا یہ بھی رشتہ داروں کا حق ہے. انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا، یہ وہ انداز ہے کہ جس کے ذریعے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کہا جائے گا. اور اگر یہ شخص پردیس میں ہے، رشتے والوں کے پاس خط بھیجے، ان سے خط و کتابت رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہو پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات یعنی ریلیشنز تازہ کر لے. اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا. اور فون کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، پیغام کے ذریعے، وائس میسج جس کو ہم کہتے ہیں، صوتی پیغام، ان کے ذریعے بھی ان کی دل جوئی کرے. اور جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے. اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے. اور یاد رہیں کہ صلہ رحم واجب ہے. اگر کوئی رشتہ توڑتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو صلہ رحم یہ ہے کہ وہ توڑے تب بھی تم جوڑو، تو وہ توڑے تو تم جوڑو. تو صلہ رحم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو. یہ چیز تو حقیقت میں ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیجی، تم نے اس کے پاس چیز بھیجی. جیسے ہمارے یہاں عرف ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں سے بکرے کی ران آئے گی تو ہم بھی بکرے کی ران بھیجیں گے. کسی نے گوشت میں کلیجی بھیجی تو ہم بھی کلیجی بھیجیں گے. کسی نے کچھ مغز کا پیس ڈال دیا تو ہم بھی مغز ڈالیں گے. کسی نے پائے بھیجے تو ہم بھی پائے بھیجیں گے. یہ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے یہاں سے جو آیا ہم بھی ایسے ہی بھیجیں گے. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو باقاعدہ لفافوں کی لسٹیں بنتی ہیں، کس نے کتنے دیے. اس نے فرنیچر دیا تھا ہم بھی فرنیچر دیں گے. اس نے ڈنر سیٹ دیا تھا ہم بھی ڈنر سیٹ دیں گے. اس نے 1000 روپے دیے تھے ہم نے 1000 روپے دینے. اس نے 500 روپے دینے ہم بھی 500 روپے دیں گے. یہ ہمارے یہاں باقاعدہ لسٹنگ ہوتی ہے. دعوت میں بھی یہی ہوتا ہے. اس نے وتھ فیملی بلایا ہم بھی وتھ فیملی بلائیں گے. اس نے گھر کے 2 افراد کو بلایا ہم بھی 2 افراد کو بلائیں گے.
اس نے ایک کو کہا ہم بھی ایک کو، اس نے نہیں دعوت دی ہم بھی دعوت نہیں دیں گے، تو یہ تو ادلا بدلا ہے نا. تو ایسا نہیں ہے. صلہ رحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک یہ ہے وہ کاٹے تو تم جوڑو، وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات یعنی رعایت کرو. اور امیر اہل سنت غیبت کی تباہ کاریہ میں ایک بڑا پیارا شعر کسی بزرگ کا نقل کرتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. تو ہم کو تعلق قائم کرنا ہے، قائم رکھنا ہے. اور یہ جو بات ہے عدل بدلے کا جو ذکر، تو اس کے بارے میں حسن ظن سے قائم لینا ہے، حسن ظن سے کام لینا ہے. اگر مثال ہم نے کسی رشتہ دار سے مالی مدد کی درخواست کی کہ یار میری مدد کرو، اب بظاہر وہ بڑا ٹپ ٹاپ رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اچھا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور جناب لگتا ہے کہ بڑا مالدار ہے. اب اس سے اگر ہم نے تقاضا کیا اور اس نے نہیں دیا، تو یہ نہیں کہ اب آپ اس کے متعلق بدگمانی کریں گے کہ یار دیکھو یار ہم نے 1,00,000 روپے مانگے، یار 1,00,000 روپے نہیں دیے، یار یہ اتنا امیر آدمی. تو یہ امیر آدمی نظر آتا ہے، یہ اندر سے کیا ہے یہ تو خود جانتا ہوگا نا، یہ تھوڑی رونا ہوتا ہے کہ بھائی میرے پوزیشن کیا ہے. تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر اس نے گوشت کم بھیجا تو اب اس کے متعلق بدگمانی کرنا کہ دیکھو اتنا بڑا جانور کاٹا تھا اور ہمیں دیا گیا. اب کیا پتا وہ جانور کٹتے ہی کوئی ایسا معاملہ ہوا جیسے سارا گوشت خراب ہو گیا، اور اس کے تو گھر میں ہی کچھ نہیں بچا، اس نے تو کہیں اور سے آیا ہوا گوشت جو وہ آپ کو بھیجا ہوگا، اس کا تو سارا گوشت ہی خراب ہو گیا. تو کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر ہم حسن ظن نہیں رکھیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. تو اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا اٹیمپٹ نہیں کیا تو ہمیں اس کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی ہے. تیسری بات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حسن ظن رکھنے کے حوالے سے کہ حسن ظن عمدہ عبادت ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. تو اپنا ذہن بھی بنائیں کہ اگر کوئی ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو ہم انشاءاللہ اس سے اچھا سلوک کریں گے. جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائے، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے. تو ہم اٹیم کیا کریں گے؟ جو ہمارے ساتھ پاس ہوگا. تو اگر ہمارے پاس اچھا برتاؤ ہے، ہماری ذہنیت اچھی ہے، ہماری سوچ اچھی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ جو حسن سلوک ہے نا، یہ حسن سلوک یہ انسان کی زندگی بڑھاتا ہے. جی ہاں، جس کی زندگی بڑھتی ہے، یعنی جو بعض اوقات اپنے رزق میں تنگی کا جو رونا روتے ہیں، تو روایتوں میں ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، کشادگی ہو، اس کی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. تو یہ اچھا سلوک کرنا انشاءاللہ اس کو برکت دلائے گا. اور اگر کوئی رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتا تو ہمیں اچھا سلوک کرنے کی حدیث میں ترغیب بھی ہے. حدیث پاک میں کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کینہ پرور یعنی دل میں دشمنی رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کینہ پرور رشتہ دار کو صدقہ دینے میں صدقہ بھی ہے اور قطع رحمی والے سے صلہ رحمی بھی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ظاہر ہے یہ سارے کام کب ہوں گے؟ جب اس کے لیے وقت نکالیں گے. اور آج کل تو ایسا عجیب دور ہے
کہ کہا جاتا ہے کہ سب مصروف ہیں، سب مصروف ہیں. اگر گھر میں بچے بھی ہیں نا تو وہ بھی مصروف ہیں. بیٹا کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بوڑھے والدین کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے اور ان سے پیار کے 2 بول بولنے کا موقع نہیں ہے. بیوی گھر اور بچوں میں اتنے مصروف ہو جاتی ہے کہ سکون سے بیٹھ کر شوہر کی بات سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے پڑوسی اتنا قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو پاتے. گھر کا مالک اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کی رات دن کی ڈیوٹی کرنے والے گھر کی طرف یہ صرف چوکیدار کی طرف اگر یہ مسکرا کر دیکھنے کا بھی اس کو ٹائم نہیں ہوتا. بعضوں کی دفتری مصروفیات اتنی ہوتی ہے کہ وہ دفتر کا کام بھی گھر لے آتے ہیں. بھیا 10 گھنٹے 12 گھنٹے تو کام کیا ہے, اب گھر میں بھی آئے تو بہت بڑا بیگ لے کر آ گئے, آتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئے. باپ دولت کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد کیسی صحبت میں اٹھتی بیٹھتی ہے, اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں یا سنور رہے ہیں, اس کا ٹائم نہیں ہے. بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں بلکہ سگے بھائی کو بھی وقت نہیں دیتے. بعض لوگ مختلف کاموں میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ اہم ترین کام فرض نمازوں کی ادائیگی میں بھی مسلسل کوتاہی کا شکار رہتے ہیں. خلاصہ یہ کہ مصروفیات کی بھرمار ہمیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں دیتی کہ ہم کس کس کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. اور ظاہر ہے اگر دین اسلام کی تبلیغ کا ایک ذہن ہے, دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ جاری ہوتا ہے. اللہ کرے ہم سب پڑھنے والے بن جائیں اور اللہ توفیق دے تو اس کو اپنے گھر میں فکس کرا لیں تاکہ ہر مہینے ہمارے گھر میں یہ آ جایا کرے. اس میں بچوں کے لیے بھی مضمون ہیں, بڑوں کے لیے بھی ہیں, بوڑھوں کے لیے بھی ہیں, عورتوں کے لیے بھی ہیں, مردوں کے لیے بھی ہیں. بڑا ملٹی پرپز مطلب ماشاءاللہ یہ آپ کو اس میں مواد ملے گا. اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ چھٹی کا دن تھا, شوہر یہ حسب معمول گھر میں موجود تھا, لیکن جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی اب نہیں ہوتے کیونکہ سب موبائل پہ لگے ہوتے, بلکہ کسی نے تو چوٹ لگانے کے لیے کہا کہ پہلے گھر میں ڈھونڈا جاتا تھا, بھائی دیکھیں بھائی وہ یہ اسلم کہاں ہے, بھائی اکرم کو ڈھونڈو, اکرم کہاں ہے, بھائی فلاں بچی کو بلائیں, اس کو بلائیں, دیکھیں کہاں ہے, دیکھو اوپر پہلی منزل پہ تو نہیں ہے. اس طرح سے ہم گھر میں بچوں کو ڈھونڈا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ اب اگر بچوں کو گھر میں ڈھونڈنا ہو تو بلانے کی حاجت نہیں ہے, آپ گھر کا وائی فائی بند کر دیں, گھر کا وائی فائی جو ہے نا وہ بند کر دیں, تھوڑی دیر میں سارے نکل آئیں گے. ارے کیا ہوا, نیٹ نہیں چل رہا یار, یا نیٹ نہیں چل رہا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر میں نہیں ہے. تو چھٹی کا دن تھا, شوہر گھر میں موجود تھا لیکن موبائل میں بزی تھا. اس کی بیوی یہ کسی اسکول میں پڑھاتی تھی, پیپر چیک کر رہی تھی, بچوں کے پیپر لے کر آئی تھی, وہ چیک کر رہی تھی. اچانک پیپر چیک کرتے کرتے وہ رونے لگی اور آنسو نکلنے لگے. اب شوہر نے جب اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا خیریت کیا ہو گیا, کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ میں نے آج اپنے بچوں کو کلاس میں, کل سیٹرڈے کو میں نے بچوں کو کلاس میں ایک مضمون ایسے لیٹر لکھنے کا کہا تھا کہ بھائی کاش اس مضمون پر آپ کچھ جملے لکھیں. تو مختلف بچوں نے مختلف ٹاپکس پر لکھا. کسی نے لکھا کہ کاش میں قلم ہوتا, کسی نے لکھا کاش میں کتاب ہوتا. لیکن ایک بچے نے مضمون نے مجھے افسردہ کر دیا. وہ کیا؟ تو اس نے کہا, شوہر نے پوچھا کہ آخر اس نے کیا لکھا ہے جو تم اتنا سیریس ہو گئے ہو, رو رہی ہو؟ تو اس نے لکھا کہ اس بچے نے لکھا ہے کہ کاش میں موبائل ہوتا. اس نے لکھا کہ کاش میں موبائل ہوتا. پھر اس نے اپنا دکھڑا لکھا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھ پر خصوصی توجہ دیتے, میری بات سنتے,
میرے مسائل سمجھتے، ان کو حل کرتے، مگر ایسا نہیں، میں اپنے والدین کی توجہ سے محروم رہا ہوں۔ ابو ایک فرم میں اہم عہدے پر ہیں، وہ گھر میں آتے ہیں موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں امی سے بات کر لو۔ اگر امی کبھی سننے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تھوڑی دیر میں کسی کا فون آیا، امی نے فون لگایا، اس کو وہ اپنے موبائل کو ابو جان اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو اپنے قریبی اس کو بھی سلاتے ہیں، جیسا بھی وہ وائبریٹ بھی اگر دھمال کرنے لگتا ہے تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج آیا، یعنی 24 آورز اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ کاش میں ہی موبائل ہوتا تاکہ اپنے والد صاحب کے سینے سے لگا رہتا، مجھے والد صاحب اپنے قریبی لٹاتے، میں ذرا سی بھی آواز کرتا تو فوراً والد صاحب مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، مجھے اپنے گالوں سے لگاتے۔ مطلب یہ کہا کہ اس بچے کے اس مضمون نے مجھے رلا دیا ہے۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یہ بچہ اپنے والدین کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ ٹیچر کہنے لگی یہ بچہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بیٹا ہے، یہ ہمارا اپنا بیٹا ہے کہ جس نے یہ مضمون لکھا ہے کہ کاش میں موبائل ہوتا تو میرے والدین مجھے جو ٹائم دے دیتے، میرے ساتھ کمپنی لیتے، مجھے میری بات سنتے جس طرح ہمارے میسج سنتے ہیں، مجھے اسٹڈی کرتے، میرے جذبات کو وہ پڑھتے جس طرح وہ اپنے میسیجز پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی ہم اپنی مصروفیات کے سبب بہت سارے ایسے کام ہیں، امیر علیہ سنت نے اس پہ بھی بہت سارے عنوانات پر بحث کی ہے۔ اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم امیر علیہ سنت کی تحریریں پڑھیں، ان کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، تاکہ ہمیں وہ احساس دلاتے ہیں کہ آخر کہاں جا کر ہمارے معاملات میں لیکیج ہے، ہم کن کن باتوں کی طرف جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم بسا اوقات کسی اہم بات کو اپنی مصروفیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اہم نہیں ہوتی بلکہ کم اہم یا بیکار ہوتی ہے۔ لانگ ڈرائیو پر چلے جاتے ہیں، اگر لانگ ڈرائیو پر چلے گئے، قریبی کوئی رشتہ دار کا گھر بھی ہے تو ہمیں یہ ذہن نہیں ہے کہ چلو رشتہ داروں سے مل کر آ جاؤں، اس نیت سے اگر نکلتے تو شاید لانگ ڈرائیو بھی ہو جاتی ہے، ہمارا صلہ رحمی بھی ہو جاتی۔ بہت سارے معاملات میں ہم اٹیمپ نہیں کرتے اور بسا اوقات ہاتھ سے بازی نکل جاتی ہے اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور پھر اگر جنرلی بھی ہم دیکھیں، غور کریں تو بہت ساری باتوں پر ہمارا جو وقت گزرتا ہے نا، فضول باتوں پر، فضول کاموں پر، جیسے آج کل کے ینگسٹر اگر دیکھا جائے، یہ ون ویلنگ کرنا، مختلف مطلب معاملات میں اپنا وقت ضائع کرنا، پتنگ اڑانا، اس میں کھیل تماشوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، مختلف کرتب، فضول کام، اس طرح کے کام کہ جس کو بظاہر دیکھ کر بڑا نظر آئے گا کہ یار واقعی یار کیا کام کیا ہے، لیکن یہ فضول کام۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے کچھ کمالات دکھانا چاہتا ہوں، تو اس کو اجازت مل گئی۔ اس نے زمین میں ایک سوئی کھڑی کی اور خود کچھ فاصلے پر جا کر ایک اور سوئی نشانے لے کر پھینکی، وہ سوئی پہلی سوئی کے ناکے سے یعنی ہول سے نکل گئی۔ اب جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ تو بڑے حیران ہو گئے کہ یار ہم تو دھاگا نہیں ڈال سکتے، یہ اس نے ایسا پرفیکشن ہے کہ اس نے دور سے سوئی پھینکی ہے تو جناب وہ ہول سے نکل گئی۔ تو سب حاضرین نے خوب داد دی۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ اس کو 1 دینار انعام میں دیا جائے اور اس کو 10 کوڑے بھی مارو۔ اب وہ شخص کہنے لگا حضور یہ 1 دینار تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ تحفہ دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، 10 کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ایسے کام میں اپنے وقت کو ضائع کیا جس کا فائدہ کیا ہے، کاش یہ وقت تیرا دین کا علم سیکھنے میں صرف ہو جاتا۔ تو ہم بھی اپنا اوقات کو اگر چیک کریں تو شاید ہمارے بہت سارے کام جو ہے جو پینڈنگ ہو جاتے ہیں، جو ضروری کام ہم نہیں کر پاتے، نماز پوری نہیں پڑھ پاتے، عبادت کے معاملات ہمارے کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ شاید ہماری وقت کی کیلکولیشن میں کمزوری ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی فضول باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں۔ تو قیامت کے دن سوال بھی ہوگا عمر کس کام میں صرف کی۔ تو اگر ہماری خیر خواہی کا، انفرادی کوشش کا، دل جوئی کا اس معاملے میں اگر ہمارا وقت گزرے گا، اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہم الحمدللہ اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھی کہ ان کی کتابیں اتنی ہیں کہ ساری زندگی پڑھتے جائیں پھر بھی ہم پڑھ نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے لکھ کیسے لی؟ ان کے اوقات کی کیلکولیشن تھی نا۔ ان کی عبادت کے معاملات پڑھتے تو جناب یہ اپنی بازاروں میں جا جا کر بھی سینکڑوں نفل پڑھتے تھے، رات بھر میں بھی پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، سارا دن تدریس کے معاملات کر لیتے تھے، گھر کے معاملات دیکھتے تھے، رشتہ داروں کے معاملات دیکھتے تھے۔ خود ہمارے پیارے امیر اہل سنت، اللہ ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، امیر اہل سنت کے معاملات دیکھتے ہیں، کتابیں لکھنا، مدنی مذاکرے، ملاقات، اسلامی بھائیوں کی دل جوئی، دیگر معاملات، ان سب معاملات میں یہی کار فرما ہوتا ہے کہ اسلام جو چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس کو اپنانا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے معاملات پر غور کریں، اور جہاں کوئی ایسی کمی بیشی ہو اس کو دور کریں، اپنے اطراف کا جائزہ لیں، اچھے بنیں، اچھی بات عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ